میرا نام ڈاکٹر سید مظہر عباس رضوی ہے. میں کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں اور پچھلے 26 سال سے اس شعبے میں کام کر رہا ہوں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ. میں آج کی ویڈیو میں بچوں کی سانس کی بیماری کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. بچوں کی سانس کی مختلف بیماریاں ہیں، مگر آج میں جس بیماری پہ بات کروں گا اس کو انگریزی میں برونکیولائٹس کہتے ہیں. اس بیماری کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ فلو، جس کو سب لوگ نزلہ زکام اور کھانسی کی ایک عام بیماری ہے جو موسم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں تو عام طور پہ فلو بڑھ جاتا ہے. مگر یہ فلو صرف سردیوں ہی میں نہیں، گرمیوں میں بھی ہو سکتا ہے. اور سب لوگ واقف ہیں ایک بہت بڑی بیماری سے جو کورونا کے نام سے سب جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی فلو کی بیماری ہے. اور کورونا وائرس ایک نیا وائرس نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہماری طب کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. تو ہم یہ بات کریں گے کہ یہ کامن فلو کیا ہوتا ہے اور برونکیولائٹس کس طریقے سے پھیلتی ہے. یہ وائرل بیماری جو ہے بہت سارے تقریباً 500 سے زیادہ اقسام ہیں وائرسز کی، جس میں انفلوئنزا، پیرا انفلوئنزا، کورونا وائرس اور ریسپریٹری سنسیشل وائرس، یعنی بے شمار وائرسز ہیں جو کہ انسانی نظام تنفس کو متاثر کرتے ہیں. اور بچوں میں مختلف عمروں میں مختلف قسم کے سمٹمز یا علامات ظاہر ہوتی ہیں. تو ہم بات شروع کریں گے سب سے پہلے نوزائیدہ بچوں میں. چھوٹے بچوں کی بھی اکثر ناک بند ہو جاتی ہے اور فلو کے اثرات ان میں ہو سکتے ہیں. یہ بچے جو ہیں وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کی ناک بند ہو جاتی ہے یا ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے. ان بچوں میں ہم عام طور پہ ناک کے قطرے، جن کو سیلینیز ڈراپس کہتے ہیں، اور یہ ایک عام سی ہے، دوائی نہیں ہے، یہ سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں جب بھی چھوٹے بچے کی ناک بند ہو. اور اکثر لوگ واقف ہیں کہ اسٹیم بھی ہم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو پھر ہلکا بخار ہوتا ہے اور نزلہ زکام رہتا ہے. لیکن بخار جو ہے وہ چھوٹے نوزائیدہ بچوں میں بہت اہمیت کا حامل ہے. بخار تھرمامیٹر سے چیک کرنا چاہیے. 99 تک کا بخار کچھ نہیں کہتا اور سمپل پیراسیٹامول سے ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر یہاں پہ تھرمامیٹر کے دیکھے بغیر اکثر لوگ جو ہے وہ ٹیمپریچر ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 101 بخار تھا، 102 بخار تھا. نوزائیدہ بچوں میں فلو اور نمونیا میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. اور جب ہلکی پھلکی چیز آپ کو نظر آئے، محسوس ہو، تو یقیناً آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن چھوٹے بچوں میں رسک نہیں لینا چاہیے. 1 مہینے اور 2 مہینے کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے جب بڑے بچے آتے ہیں ان میں بھی سب میں پہلے تو یہی نزلہ زکام ہوتا ہے، اس کے بعد بخار ہوتا ہے. یہ بخار بعض اوقات 101 102 ہو سکتا ہے، لیکن 1 آدھ دن کے اندر ختم بھی ہو جاتا ہے. اس میں بھی لوگ بہت سارے پریشان ہو کے فوراً اینٹی بائیوٹک شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی بھی نہیں شروع کرنی چاہیے. بچے کو آرام صرف پیراسیٹامول ہی سے آئے گا، جس کو ہم بچے کے ڈوز کے مطابق، عمر کے مطابق ہر 6 گھنٹے کے بعد دیتے ہیں. سامعین کو چاہیے کہ وہ اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ سے بچے کی عمر کے مطابق پیراسیٹامول کا ڈوز یاد رکھیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ 5 ml کا جو چمچ ہوتا ہے اس سے دوائی دینی ہوتی ہے بچے کے وزن کے مطابق. اور جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا وزن ہے تو کچھ عرصے تک وہ دوائی آپ اس طرح دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ نزلہ زکام جب ہوتا ہے تو اس میں گلے کی خراش ہوتی ہے، یہ بھی پیراسیٹامول سے ٹھیک ہو جاتی ہے. بخار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ناک اگر بند ہو تو نارمل سیلائن کے قطرے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. بخار 99 تک پیراسیٹامول سے ٹھیک ہوگا. اگر 3 دن یا اس سے زیادہ ہو جائیں، بخار 104 تک رہے، 101 102 سے زیادہ ہو، پھر واقعی ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور جسم میں درد ہوتا ہے، اس میں وہ بھی علامات پیراسیٹامول سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. کھانسی ایک ایسا سمٹم ہے جو اس میں ہی فلو میں عام طور پہ 2 سے 3 دن شروع ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ لمبے عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی گھریلو ٹوٹکوں میں جو ہے وہ شہد بہت اچھا ہے، قہوہ ہے، اور گرم پانی، نیم گرم پانی، یہ اس کا استعمال آپ لوگ واقف ہیں کہ آج کل کورونا کی وبا میں جس طرح استعمال کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ بچے کو دیں تو
مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ سمٹمز 3 دن سے زیادہ ہوں تو لازمی طور پہ بچوں کے ماہر سے رجوع کرنا چاہیے. مزید میں آپ سے بات کروں گا برونکیولائٹس کے بارے میں. یہ بیماری صرف 2 سال تک کے بچوں میں ہوتی ہے کیونکہ ان کی سانس کی نالیاں بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں. اس لیے جب یہ سوزش ہوتی ہے سانس کی نالیوں کی تو نزلہ زکام کے علاوہ ان کی سانس میں خرخر کی آوازیں آتی ہیں اور جو ان کی سیلز کی لائننگ ہوتی ہے وہاں پہ میوکوزل ایڈیما ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیش آ سکتی ہے. اس میں بھی وہی پیراسیٹامول ہے، ناک کے قطرے ہیں اور یہاں پہ رول اسٹیم کا آ جاتا ہے جس میں آپ سادہ پانی کی بھاپ دے سکتے ہیں اور ہم اس کو بار بار دیتے ہیں. آج کل نیبولائزر بھی لوگوں کے پاس آ گئے ہیں، وہ بھی نارمل سیلائن سے آپ بھاپ دیں. مگر آج کل یہ بھی فیشن ہو گیا ہے کہ لوگوں کو کچھ دوائیوں کے نام، نیبولائزرز کے نام پتہ چل گئے ہیں تو وہ ڈالتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر. تو یہ برونکیولائٹس بھی بغیر اینٹی بائیوٹک کے ٹھیک ہو سکتی ہے اور اس میں بعض اوقات 2 ہفتے لگ جاتے ہیں. اس لیے زیادہ اگر پریشانی ہو تو بجائے اس کے کہ خود اینٹی بائیوٹک کا استعمال شروع کیا جائے آپ کو مستند ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی اس میں جب بیکٹیریا بھی ملوث ہو جائیں تو پھر نمونیا ہو سکتا ہے، وگرنہ یہ وائرل بیماری خود ہی 10 سے 15 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے. امید ہے کہ ناظرین نے یہ باتیں بخوبی سمجھ لی ہوں گی اور ہلکی پھلکی بیماری کو یقیناً گھر میں دیکھا جا سکتا ہے مگر جب زیادہ مسئلہ ہو تو مستند ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے.